کافی دوستوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ حالت روزہ میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم اسی مسئلہ کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ حالت روزہ میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ انجیکشن رگ میں لگوایا جائے چاہے وہ گوشت میں لگوایا جائے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ کھانے پینے جماع کے علاوہ ہر اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے جو جوف دماغ میں یا جوف معدہ کے اندر منفذ کے ذریعے پہنچے، واضح رستے کے ذریعے پہنچے، اور جو چیز واضح رستہ کے ذریعے نہ پہنچے، منفذ کے ذریعے نہ پہنچے، مسامات و عروق کے ذریعے پہنچے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ یہ اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والمفطر انما هو الداخل من المنافذ، فرماتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ روزے کو ہر وہ چیز توڑتی ہے جو منفذ کے ذریعے جوف معدہ یا جوف دماغ کے اندر پہنچے، اور جو چیز منفذ نہیں بلکہ مسامات و عروق کے ذریعے جوف دماغ و معدہ کے اندر پہنچے، فقہائے کرام نے صراحت فرمائی کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ بحر الرائق کے اندر لکھتے ہیں والداخل من المسامع لا من المسالک فلا ینافیہ کما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برده فی کبدہ، فرماتے ہیں کہ جو چیز مسامات کے ذریعے عروق کے ذریعے جوف دماغ یا جوف معدہ کے اندر پہنچے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح کہ کوئی بندہ ٹھنڈے پانی سے نہائے اور ٹھنڈک کو اندر محسوس بھی کرے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ ٹھنڈک منفذ کے ذریعے نہیں پہنچی بلکہ مسامات و عروق کے ذریعے پہنچی ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ جسم کی اگر تیل کے ساتھ مالش کی جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ کہ وہ تیل جو بدن کے اندر داخل ہوا ہے وہ منفذ کے ذریعے نہیں بلکہ مسامات کے ذریعے داخل ہوا ہے۔ وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر، اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے علماء کرام نے یہ فتویٰ ارشاد فرمایا ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ انجیکشن کے ذریعے جو دوا اندر داخل ہوتی ہے وہ منفذ کے ذریعے داخل نہیں ہوتی بلکہ مسامات و عروق کے ذریعے داخل ہوتی ہے، اور یہ مفسد صوم نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے فتاوی فیض رسول کی جلد اول اور صفحہ نمبر 616 پر آپ سے پوچھا گیا کہ گوشت یا رگ کا انجیکشن لگوانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے رگ میں لگایا جائے چاہے گوشت میں، اور یہ ہے انہی کا فتویٰ فتاوی فقیہ ملت، اس کے صفحہ نمبر 344 پر فرماتے ہیں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے گوشت میں لگوائے یا رگ میں، اور یہ ہے فتاوی مفتی اعظم، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 302 پہ آپ فرماتے ہیں فی الواقع انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ انجیکشن سے دوا جوف میں نہیں جاتی۔ انجیکشن ایسا ہی ہے جیسے سانپ کاٹے، بچھو کاٹے، جیسے ان کے دانت یا ڈنگ جوف میں نہیں جاتے اور روزہ فاسد نہیں ہوتا، یوں ہی انجیکشن چونکہ اس کی دوا جو جوف یا معدہ کے اندر پہنچتی ہے وہ منفذ کے ذریعے نہیں پہنچتی، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ ہے مقالات شارح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 398 پر، فرماتے ہیں جمہور علماء اہل سنت حتیٰ کہ سیدی وسندی وسند الفقہاء حضرت مفتی اعظم ہند کا یہی فتویٰ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن خواہ گوشت میں لگنے والا ہو خواہ رگ میں، اور یہی عندت تحقیق حق ہے۔ اور یہ ہے فتاوی بریلی، اس کا صفحہ نمبر 359، فرماتے ہیں روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا مکروہ ہے۔ روزہ کی حالت میں انجیکشن چاہے رگ کا لگوایا جائے چاہے گوشت کا، دونوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر سخت تکلیف نہ ہو، چونکہ چند علماء کرام اس سے روزے کے فساد کا قول کرتے ہیں، لہذا ان کی رائے کی قدر کرتے ہوئے اگر زیادہ تکلیف نہ ہو تو انجیکشن لگوانا نہیں چاہیے، لیکن اگر لگوا لے گا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے انجیکشن رگ کا ہو چاہے گوشت کا۔